امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہم اس کے بعد اس فتح کا تجزیہ کریں گے جس کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، کہ وہ کیسی فتح تھی، کیا فتح تھی، کس طریق پر حاصل کی گئی اور اس کے نتائج کیا نکلے۔ یہ سارا مضمون جو ہے اس کو ہم آگے انشاءاللہ مختلف حصوں میں بیان کریں گے۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ مئی 1974 میں ایک بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کو اور ان کے ساتھ بہت سے غنڈہ عناصر کو ایک ٹرین پر سوار کر کے تو ربوہ اسٹیشن پر لایا گیا، اور انہوں نے وہاں آ کے خوب گالم گلوچ کی، خوب اشتعال دلایا۔ لیکن احمدیوں کے لیے یہ ایک بالکل ان ایکسپیکٹڈ واقعہ تھا، تو وہ ان کو آگے سے کوئی جواب نہیں ملا، اور کسی نے مشتعل ہو کر بھی اس گالم گلوچ اور بدزبانی کے باوجود کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ جب وہ اس بات پر مایوس ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا ہم آگے جا رہے ہیں، ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم مزید بدتمیزی کریں گے اور مزید بدزبانی کریں گے۔ تو وہ جب واپس آئے تو اس وقت تک چونکہ احمدی بھی الرٹ تھے، تو انہوں نے واپس آ کے پہلے سے زیادہ جو بدتمیزی کی، بدزبانی کی، تو کچھ احمدی نوجوان اس بات پر دل برداشتہ ہوئے، مشتعل ہوئے، جو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بدزبانی کر کے جاتے اور چلے جاتے، تو اس سے زیادہ اس کا کوئی نہیں ہونا تھا۔ لیکن بہرحال انسانی جذبات ہیں، نوجوان تھے، وہ یہ جھگڑا ہو گیا۔ اب یہ جھگڑا جو ہوا یہ ایک لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ساری دنیا میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ کوئی انوکھا جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ جہاں بھی جب بھی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ ریاستیں، وہ ممالک جہاں پر کوئی قانون موجود ہوتا ہے، تو جھگڑا کرنے والے فریق جو ہیں وہ حکومتی جو ادارے ہیں، جو عدالتیں ہیں، وہاں جا کر اس جھگڑے کا فیصلہ ہوا کرتا ہے، اور جو قصوروار ثابت ہوتا ہے اس کو کنوکٹ کیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو عدالتوں میں ایسے جھگڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر یہ بات بڑی نمایاں ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان میں سے وہ لوگ جو جھگڑے میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جو شریک ہوتے ہیں، ان کو سزا دی جاتی ہے، اور ہر شریک ہونے والے کو اس کی شرکت کے مطابق، اس کے حصے کے مطابق اس کو سزا ملتی ہے۔ مثلا ایک جگہ پر 10-20 لوگ جھگڑا کر بیٹھے ہیں، 100 لوگ جھگڑ بیٹھے ہیں، 1000 لوگ جھگڑ بیٹھے ہیں، تو ایک بندے نے کسی کی بازو توڑ دی ہے تو اس کو قتل کی سزا نہیں دی جائے گی، اس کو بازو توڑنے کی سزا تو دی جائے گی اگر وہ قصوروار ثابت ہو۔ دوسرے نے کسی کو مکہ مارا اور اس کی جو ہے آنکھ جو ہے وہ اس پر بروز پڑ گیا، تو اس کو اس حد تک سزا دی جائے گی۔ ایک تیسرے نے قتل کر دیا تو اس کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ فیصلہ کہ قتل کیوں ہوا، بروز کیوں پڑا، بازو کیوں توڑی، یہ ساری بات جو ہے یہ عدالت میں طے ہوگی، اس کی وجوہات کو دیکھا جائے گا، اور سزا کا جو دائرہ ہے وہ وہاں تک رہے گا۔ لیکن یہ جو جھگڑا ہوا یہ دنیا کی تاریخ کا انوکھا جھگڑا تھا،
اور اس کے انوکھے نتائج نکالے گئے، کیونکہ دراصل بدنیتی کے ساتھ فتنہ و فساد پھیلانے والے جو عناصر تھے، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو لایا گیا، تو جھگڑے کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ ایک تو جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی وہاں پر مسلمان طلباء کی زبانیں کاٹ دی گئی ہیں، اور جھوٹے طور پر جانوروں کی زبانیں کاٹ کے وہ بھی دکھا دی گئی جلسوں میں، اور اس کے بعد ایک بھی بندہ جو ہے کسی ٹرائیبیونل میں کسی فورم پر پیش نہیں کیا کہ یہ بندہ ہے جس کی زبان کٹی تھی، ناٹ اے سنگل پرسن۔ لیکن ملک میں اشتعال پھیلانے کے لیے، احمدیوں کے جان و مال کو لوٹنے کے لیے یہ جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے سارے ملک میں کیا گیا، اور نتائج جو نکالے گئے وہ یہ تھے کہ اس جھگڑا ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ جھگڑے کا فیصلہ ہو کہ کس نے زیادتی کی، کس نے مارا، کس کو مار پڑی اور کس کی کیا سزا بنتی ہے، تو جھگڑے کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ مذہب کے سچا یا جھوٹا ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم نیشنل اسمبلی میں لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر مذہب کے سچا یا جھوٹا ہونے کا فیصلہ جو ہے وہاں تک ہی اس کو محدود نہیں رکھا، بلکہ شہری اور جو مذہبی اور سیاسی حقوق تھے، معاشی حقوق تھے، ان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تو یہ تہ بتہ دھوکے ہیں جو اختیار کیے گئے۔ کبھی دنیا جہان میں ایسا نہیں ہوتا کہ آج کوئی دو لوگ جھگڑ پڑیں تو اس جھگڑے کی سزا جو ہے، مثلا اگر جھگڑا ربوہ میں ہوا ہے تو کراچی کے احمدیوں کو تو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں کیا ہوا ہے، ان کے متعلق آپ فیصلہ کرنے کس طرح بیٹھ گئے ہیں، لاہور کے احمدیوں کے متعلق فیصلہ کرنے کس طرح بیٹھ گئے ہیں آپ۔ یہاں تک نہیں، بلکہ فیصلہ جو کیا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آئندہ جب تک یہ کالا قانون جو ہے، آئین کی جو بدقسمت شک ہے، یہ جب تک موجود رہے گی، یہ ہر اس احمدی پر لاگو رہے گی جو احمدی آج سے بعد پیدا ہوگا، تو سزا اس کو بھی دے رہے ہیں۔ یہ ایسا انوکھا جھگڑا ہے تو جس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ اگر اس طور پر جھگڑوں کے فیصلے ہونے لگیں اور پھر اس کے نتیجے میں مذہب کے فیصلے ہونے لگیں کہ سچا کون سا مذہب ہے اور جھوٹا کون سا مذہب ہے، اور پھر جن کو آپ جھوٹا قرار دے دیں ان کے انسانی اور شہری حقوق کیا ہوں گے، اگر اس طور پر فیصلے ہونے لگیں تو یہ جو حالیہ فسادات ہوئے ہیں یہاں یو کے میں، تو اگر برٹش پارلیمنٹ یہاں بیٹھ کے، جن میں جو لوکل لوگ ہیں ان کی اکثریت ہے، اور وہ اکثریت کے بل بوتے پر جمہوری طور پر یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ جتنے مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں یہ انسان ہی نہیں ہیں، ہم ان کو انسان نہیں تسلیم کرتے، مسلمان تسلیم کرنا تو بات کی بات ہے، ہم ان کو انسان ہی نہیں مانتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ان کو انسان نہیں مانتے، اب ان کو کتے تو خیر یہاں کافی ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، کتوں سے بدتر زندگی جو ہے وہ انہوں نے گزارنی ہے، اب تو ان کو مجبور کیا جائے کہ یہ بھونکا کریں اب، اور اس جانور کے طور پر بیہیو کریں اور اس جانور کی خوراک بھی کھائیں۔ تو یہ اس طرح کی دنیا میں انوکھے فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ یہ ایک انوکھا فیصلہ تھا، نہایت دھوکے بازی تھی، جس کے فیصلے پہلے سے ہی کر دیے گئے ہوئے تھے کہ یہ دھوکہ ہم نے کرنا ہے۔ اب اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ جھگڑا ہوا ہے 74 میں اور ربوہ میں کچھ لوگوں کا کچھ لوگوں کے ساتھ، اور اس کا جو اثر ہے، اس کی جو سزا ہے، وہ 74 کے وقت، اس وقت جو وہاں احمدی دوسرے شہروں میں موجود تھے، جو سین آف اکرنس پر موجود نہیں تھے، ان کو بھی مل رہی ہے، باقی شہروں میں بھی مل رہی ہے، بلکہ ساری دنیا کے احمدیوں کو جب بھی کوئی پاکستان ٹریول کرتا ہے تو وہ احمدی جو ہے وہ وہاں پر
اپنے آپ کو جی مسلمان نہیں کہہ سکتا، اس کے وہ حقوق نہیں ہیں۔ تو یہ سزا کا جو ایلیمنٹ ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی، اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ کوئی حق تھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ لینے کیا آئے تھے وہاں، وہ ہمارا شہر ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کو حق کس نے دیا تھا کہ وہ آ کے وہاں پر گالیاں دیں؟ پھر چلو یہ ساری باتیں مان لی، تو جنہوں نے وہاں پر بلوے میں حصہ لیا، لڑائی جھگڑے میں حصہ لیا، زیادہ سے زیادہ آپ ان کو ان کے حصے کے مطابق سزا دے سکتے تھے۔ لیکن یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آپ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہم اٹھے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بگڑی ہوئی عیسائیت کی جو تعلیم ہے اس کے پیروکار ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ بگڑی ہوئی عیسائیت کی تعلیم یہ ہے کہ گناہ تو آدم نے کیا تھا، لیکن بھگتے کی اس کی ساری نسل، اور اس حد تک بھگتے کی جب تک نعوذ باللہ مسیح علیہ السلام کی صلیب پر موت کو نہیں قبول کرتے اور وہ کفارہ جو ہے اس پر ایمان نہیں لاتے، اس وقت تک یہ بھگتتے رہیں گے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ جھگڑا تو وہاں چند نوجوانوں کا ہوا، لیکن بھگتے گئے سارے احمدی پاکستان کے بھی، اور اس وقت تک جب تک یہ قانون جاری رہے گا۔ تو یہ قرآن کی تعلیم تو نہیں ہے، یہ وہ شریعت تو نہیں ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس شریعت میں تو کھلا کھلا لکھا ہوا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان جو ہے وہ کسی دوسری جان کے بوجھ نہیں اٹھائے گی، اس کے افعال اور اس کے اعمال کی ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہ نام تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، لیکن تعلیم مسیح علیہ السلام کی جو ہے اس پر بھی عمل نہیں کرتے، بلکہ بگڑی ہوئی عیسائیت کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، فیصلے اسی کے چلنے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اگلے دھوکے کو ہم دیکھیں کہ اگلا دھوکہ کیا تھا، جب اسمبلی میں معاملے کو لے گئے تو میں نے خود نیشنل اسمبلی کے اس ریکارڈ کو جا کے پڑھا ہے جو نیشنل آرکائیوز میں موجود ہے، اور جو اسمبلی کی اس ڈیبیٹ سے پہلے جو کارروائی ہے، چونکہ اس کے اوپر پابندی نہیں تھی تو وہ وہاں پر موجود ہے، کوئی بھی جا کے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو وہاں اسمبلی کی کارروائی میں یہ بات آپ کو 100% ملے گی کہ علماء کی جو وہاں وہ علماء تھے موجود جو اسمبلی میں تھے اور باہر سے بھی، کھلم کھلا حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ سب سے پہلے اس بات کی گارنٹی دو کہ یہ جو ڈیبیٹ تم کروا رہے ہو، چونکہ وہ بھٹو کی سیکولر گورنمنٹ تھی تو اس نے ذرا اپنا سیکولر چہرہ جو ہے وہ بھی دنیا کے سامنے رکھنا تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ اگرچہ ہم فیصلہ تو کر چکے ہوئے ہیں، لیکن ایک سیکولر جمہوری حکومت ہے تو اس کو باقی دنیا کے سامنے کوئی جواز بھی تو پیش کرنا ہے، تو جواز کے طور پر ڈرامہ ہی صحیح، ڈرامہ ہی رچاتے ہیں۔ تو احمدیوں کو ہم اس میں بلاتے ہیں کہ وہ بھی آ کے اپنا موقف پیش کریں، تاکہ ہم اس کے بعد ساری دنیا کو جواز کے طور پر یہ کہہ سکیں کہ دیکھو ہم نے موقع دیا تھا، انہوں نے آ کے بتائی بات اور ان کی بات میں وزن نہیں تھا، تو اسمبلی نے متفقہ طور پر ان کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ اب ان کے دلوں کی دھڑکن تیز ہوئی کہ جانتے تھے اپنی کمزوری کو، جانتے تھے کہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، اور جماعت احمدیہ کے دلائل کو، ان کی قوت کو بہت اچھی طرح محسوس کرتے تھے، ہر جگہ پر پچھلے 90 سال سے اس کو فیس کر رہے تھے، اور صرف اس کو فیس نہیں کر رہے تھے بلکہ خلفاء کو اللہ تعالیٰ نے جو نور عطا کیا ہوتا ہے، جو ان کی شخصیت کے اندر روب ہوتا ہے، جو ان کے کردار کے اندر روب ہوتا ہے، جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور آگے خلفاء کے ساتھ بھی وہ وعدہ ہمیشہ سے جاری ہے
کہ خلفاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا روب عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ متاثر کن شخصیت ہوتی ہے. تو اس بات کا خوف تھا کہ ایک طرف دلائل ہوں گے اور ان کا اثر ہوگا، دوسری طرف حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ کی شخصیت جو ہے خلیفۃ المسیح کی، اس کا اثر ہوگا، تو یہ نہ ہو کہ کام الٹا ہی پڑ جائے. تو اس کے لیے وہ نیشنل آرکائیوز میں یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ اس بات کی حکومت سے گارنٹی لی گئی کہ بتائیں کہ اس کارروائی کو ان کیمرہ کریں گے اور چھپانا ہے، اس کا ایک لفظ بھی باہر نہیں نکلنے دینا. اور جب تک اس بات کی ان کو گارنٹی نہیں دی گئی اس وقت تک یہ اس بات کے لیے راضی نہیں تھے کہ ہم اس ڈیبیٹ کا اور اس کارروائی کا حصہ بنیں گے. تو یہ پہلے سے پیش بندی کی گئی، یہ دھوکہ کیا گیا کہ جی اس کو چھپانا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا. اور پھر عملاً وہی کیا. خود اتنے سیانے ہیں کہ جب ان کے اوپر پڑتی ہے تو آج بھی جب ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ جج جو ہے یہ ڈنڈی مارے گا، یہ جج دھوکہ کرے گا، یہ جج انصاف نہیں کرے گا اور میرے خلاف متعصب ہے، باعث ہے، تو مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ میرا اوپن ٹرائل کیا جائے. وہ بدبخت جج جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں احمدیوں کے خلاف بے وجہ فیصلہ لکھ دیا، وہ جسٹس صدیقی، جب اس کو انہوں نے کرپشن میں پکڑا تو چونکہ اس کو ایک دوسرے کا سب کو ان کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کا ان کا بیہیویئر ہے، تو اس نے کہا کہ اگر میرا ٹرائل کرنا ہے تو پھر اوپن ٹرائل کرو، دکھاؤ دنیا کو. عمران خان بھی یہی کہتا ہے، پھر نواز شریف بھی یہی کہتا تھا. تو جب ان کے اوپر اس طرح کی بات آتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ اوپن ٹرائل کرو، سب دنیا کو دکھاؤ. جانتے ہیں کہ یہ جو قانون کا اصول ہے کہ انصاف صرف کرنا نہیں بلکہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے، یہ بڑا پاکیزہ اصول ہے. اور وہاں پر اس اصول کی سب سے پہلے پامالی کی گئی اور اس کے اوپر گارنٹی لی گئی کہ کہیں اس اصول کی طرف تو نہیں چلے جاؤ گے. تو یہ جھوٹ اور دھوکے بازی جو ہے یہ ان کی اس کا تجزیہ ہم آگے بھی کرتے ہیں اور جاری ہے. یہاں پر اس پروگرام کو روکتے ہیں تاکہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے. جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.